پڑھے لکھے لوگ، کوئی بہتر کوالیفائڈ لوگ آ جاتے تو شاید عوام ایڈجسٹ کر لیتی. لیکن جب عوام نے یہ دیکھا کہ ہمیں ہٹا کر کرپٹ ٹولہ، ریجیکٹڈ ٹولہ، جن کو 30 سال عوام نے آزمایا ہوا تھا، وہی لوگ لا کر مسلط کیے جا رہے، تو اسی لیے عوام کا غم و غصہ، شکوہ، شکایت زیادہ نظر آئی، اور پھر سوشل میڈیا پر اظہار خیال، اظہار رائے نظر آیا. تو یہی وجہ ہے کہ جب کامران ٹیسوری جیسے لوگ گورنر کے عہدے پر آتے تو عوام میں غم و غصہ پایا جاتا. میں ان کی کرپشن کی داستان تو بعد میں بتاؤں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ گورنر ہیں اس وقت، جیسے تیسے بھی یہ ہیں، تو انہوں نے اپنے اس عہدے سے کراچی کو کیا فائدہ دیا ابھی تک، سوائے اس کے کہ این جی اوز کے ساتھ ایونٹس میں، تقریبات میں یہ نظر آتے، شادی بیاہ ولیمے پر، سالگرہوں پر یہ نظر آتے، میڈیا اپیرنسز دیتے، میڈیا پر پرائم ٹائم میں یہ نظر آتے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کراچی کے لیے کون سا فنڈز لے کر آئے یہ ابھی تک، کون سی نوکریاں لے کر آئے یہ کراچی کے لیے، کون سے میگا پروجیکٹس لائے. یہ وفاق کے نمائندے ہیں، وفاق اپوائنٹ کرتا ہے گورنر کو. یہاں کیا کراچی کو بینیفٹ دیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں، صفر انڈا. اور صرف میڈیا پر بیانات دینا، اپیرنسز دینا. بھائی مونچھیں ہٹا کر کوٹ ٹائی پہن کے آپ کا ماضی نہیں مٹ جائے گا. کراچی والا جانتا ہے آپ کی داستانیں. جب آپ سی ایم ارباب غلام رحیم کے رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے تو معلوم ہے کہ اس چھوٹے سے ٹینیور میں آپ نے کیسے اربوں روپے بنائے، کیسے گولڈ سمگلنگ کا کیس، جو 300 کلو گولڈ آپ یا کراچی سے دبئی لے کر گئے اور پھر لے کر آئے، وہ کیس کراچی والوں کو رجسٹر ہوا ہے. کیسے 80 ایکڑ کراچی کی قبرستان کی زمین آپ کو الاٹ ہوئی اور اس پر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے تھے.